پاکستان سے غیر قانونی طریقے اور جعلی کاغذات پر لوگوں کو برطانیہ میں اپنے شریک حیات کے پاس لانے والا گینگ پکڑا گیا۔ برطانوی عدالت نے 10 رکنی گینگ کو سخت سزائیں سنا دی۔ قید کے ساتھ ساتھ کئی گھنٹے بلا معاوضہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ پاکستان سے لوگوں کو برطانیہ میں غیر قانونی طور پر لانے کے امیگریشن سکینڈل کی اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ امیگریشن سکینڈل میں ملوث 10 پاکستانیوں کو سزائیں سنا دی گئیں۔ ملزمان پر لوگوں کو پاکستان سے دھوکے اور قواعد میں منظم ہیرا پھیری کرتے ہوئے برطانیہ میں داخل کرانے جیسے الزامات عائد ہیں۔ ملزمان نے برطانیہ میں مقیم ایسے لوگوں کی مدد کی جو پاکستان سے شریک حیات کو برطانیہ آنے اور رہنے کے لیے سپانسر کرنا چاہتے تھے۔ اس گینگ کے سرغنہ 56 سالہ محمود حسین ہیں، جنہیں برنیلے لینکشائر میں کمیونٹی کے ایک معزز رکن کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 18,600 پاؤنڈز وہ کم از کم کمائی ہے جس کے بعد ہی آپ اپنا فیملی ویزا لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی حد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اہلیت پر پورا نہ اترنے والے چند پاکستانیوں نے محمود حسین سے مدد لی۔ محمود حسین جعلی دستاویزات بناتا تھا، اپنے گیراج کا ملازم ظاہر کر کے جعلی سیلری سلپ بنوا کر دیتا تھا۔ اس طرح برطانیہ میں پہلے سے مقیم مرد اور خواتین کو اپنے شریک حیات کو ملک میں آنے کی اجازت دینے کے لیے جعلی دستاویزات فراہم کی گئیں۔ یہ سکینڈل 2018 میں سامنے آیا تھا، جس کی سماعت پریسٹن کراؤن کورٹ میں ہوئی تھی۔ یہ کیس اس وقت سامنے آیا جب ہوم آفس نے محمود حسین کے گیراج میں ایک لڑکی کی ملازمت کی تصدیق کے لیے چھاپا مارا تھا۔ عدالتی کارروائی میں جائزہ لیا گیا کہ کس طرح پاکستان سے برطانیہ لانے کے لیے جعلی دستاویزات تیار کی گئیں۔ ویزا درخواستوں پر غلط معلومات فراہم کی گئی۔ دستاویزات میں ملزمان کو محمود حسین کے برنلے میں چلنے والے گیراج میں ملازم ظاہر کیا گیا۔ دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ امیگریشن قوانین کے تحت مطلوبہ کم از کم 18,600 یورو کما رہے ہیں، لہٰذا وہ ریاست پر بوجھ بنے بغیر شریک حیات کو ملک میں رکھنے کے اہل ہیں۔ محمود حسین کو غیر قانونی امیگریشن میں مدد کرنے کا الزام ثابت ہونے پر 4.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ جج اینڈریو جیفریز کیسی نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں برطانیہ میں داخلے کے لیے قوانین کی منظم ہیرا پھیری شامل ہے۔ جج نے محمود حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا مسٹر حسین برطانیہ میں داخلے کے لیے ان لوگوں کو غیر قانونی مدد فراہم کر رہے تھے؟ آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ رابن ہوڈ جیسی شخصیت ہیں جو اپنی کمیونٹی کے غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اگر آپ پہلی بار اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ آپ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی جائز طریقے سے بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے آپ نے جعلی دستاویزات اور تنخواہ کی جھوٹی سلپ فراہم کرنے کا انتخاب کیا۔ آپ کا تعلق ان لوگوں میں سے کسی سے نہیں تھا، یہ سب آپ کی مقامی کمیونٹی سے آئے تھے۔ ثبوتوں سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ ایک تجارتی ادارہ چلا رہے تھے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ تمام مدعی لینکشائر کے برنلے اور نیلسن علاقے میں رہ رہے تھے جب 2018 اور 2020 کے درمیان یہ سکینڈل سامنے آیا۔ ان میں سے بہت سے کل وقتی ملازمت میں تھے، تاہم کم از کم 18,600 پاؤنڈز نہیں کما رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے محمود حسین سے رجوع کیا تاکہ وہ شریک حیات کو برطانیہ لانے میں مدد کریں۔ امیگریشن سکینڈل میں ملوث عاصم حسین شاہ اور ثاقب اصغر کو 12 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ 12 ماہ کے لیے نوکری سے معطل بھی کیا گیا۔ عدالت نے ملک میں غیر قانونی امیگریشن میں مدد کرنے پر دونوں کو 100 گھنٹے بلا معاوضہ کام کرنے کا بھی حکم دیا۔ 28 سالہ سدرا ریاض کو بھی غیر یورپی یونین کے شہریوں کی غیر قانونی امیگریشن میں مدد کرنے پر مجرم قرار دیا گیا۔ 32 سالہ سدرا علی کو غیر یورپی یونین کے شہریوں کی غیر قانونی امیگریشن میں مدد کرنے پر سزا سنائی گئی۔ 27 سالہ ماریہ خان کو دھوکہ دہی کے ذریعے برطانیہ میں داخل ہونے یا رہنے پر مجرم قرار دیا گیا۔ 34 سالہ محمد الدین کو بھی ملک میں غیر قانونی امیگریشن میں مدد کرنے کا مجرم پایا گیا۔ 70 گھنٹے بلا معاوضہ کام کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ 31 سالہ قاسم خان کو 15 ماہ کی سزا، 1 سال کے لیے معطل، 120 گھنٹے بلا معاوضہ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کی بیوی ماریہ خان اور سدرا علی کے شوہر تیمور علی ان 2 لوگوں میں سے تھے جو جھوٹی دستاویزات پر برطانیہ آئے تھے۔ دونوں کو بلا معاوضہ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔
ہوم آفس کے ترجمان نے اس پر اپنا موقف جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے امیگریشن سسٹم کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے یہ سخت سزا ایک پیغام ہے کہ انہیں قانون کے مکمل نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امیگریشن فراڈ میں سہولت فراہم کرنے والے منظم جرائم پیشہ گروہوں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ہم ان تمام لوگوں کی تلاش جاری رکھیں گے جو سسٹم کو دھوکہ دے کر ایسے جرائم کا حصہ بنتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ 2022 میں برطانیہ نے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت ان پاکستانی باشندوں کو ملک سے واپس بھیجا جائے گا جن کے پاس برطانیہ میں رہنے کا کوئی قانونی حق نہیں۔ ان میں سے سزا یافتہ مجرم وہ افراد جن کی پناہ کی درخواست رد ہو چکی ہو اور جنہوں نے امیگریشن کے قواعد کی خلاف ورزی کی ہو شامل ہیں۔